نحمده ونصلي على رسوله الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل علی محمد. آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون بہتر عمل کرتا ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کے لیے جو بو گے وہی کاٹو گے. پختو کے مخلق اسے کرے غبرے میں. تو اس دنیا میں فصل بونا ہے اور آخرت میں کاٹنا ہے. جو بویا ہوگا وہی کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس مختصر سے دورانیے کے امتحان پر بہت زیادہ انعامات کا وعدہ ہے کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا پھر اس کے لیے لازوال نعمتیں ہیں جنت کی، اور جو خدا نخواستہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا تو پھر دوزخ کی سزائیں ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. اس سلسلے میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، کیونکہ مسلمان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اگرچہ دوزخ کی سزا کے بعد ہو. کہ اگر گناہ ہوئے ہیں تو ان گناہوں کی سزا کے بعد بالآخر کسی نہ کسی وقت دوزخ سے نکلنے کی اور جنت کے داخلے کی امید ہے. اور کفر کی حالت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا، اور اس کے لیے پھر جہنم میں دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. کہ دوزخ کے 7 درجے ہیں، اس میں مختلف نام ہیں اس کے، قرآن میں حدیث میں آئے ہوئے ہیں. حطمہ ہے، لدع ہے، سعیر ہے، سقر ہے، جہیم ہے، جہنم ہے. اس میں مختلف لوگوں کے داخلے کی روایت آئی ہوئی ہے. سب سے نچلے درجہ ہے اس میں وہ منافقین کے لیے فی الدرک الاسفل. وہ منافقین کے جہنم کے سب سے نچلے درجے ہیں. تو یہ 6 طبقے ایسے ہیں جہنم کے جس میں چلا گیا تو بس اس کو تالے لگا دیے جائیں گے اور بس بند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس سے پھر نکلنا نہیں. تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا ہوا ہے تو کم از کم خلود فی النار سے بچائے ہوئے ہیں، بشرطے کہ اس ایمان کو ہم لے جا سکیں، یہ ہم سے ضائع نہ ہو خدا نخواستہ. کیونکہ اصل جو بات ہے وہ خاتمہ بالایمان کی. ایمان تو ہے، آخر خاتمہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. واقعہ ہم نے حضرت ڈاکٹر صاحب سے سنا ہوا ہے بارہا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل میں تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیل میں ایک ترکیہ کے شیخ الحدیث بھی تھے، اور وہ شیخ الحدیث صاحب جب کہتے تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو اس کے بعد دعا میں بے تحاشا روتے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ روتے ہیں، کیا وجہ اتنا زیادہ آپ رو رہے ہوتے ہیں دعاؤں میں؟ کہتے ہیں اس طرح ہے کہ ایک دفعہ میں تھا اور ایک وہ تھا گڈریا تھا، اور ہم ایک بیابان میں تھے اور ہمیں شب قدر ہمیں مل گئی. کہتے ہیں اس
میں نے دعا کی یا اللہ مجھے بہت بڑا عالم بنا، بہت بڑا شیخ الحدیث بنا، اور دعائیں میں نے کی. کہتا اس گڈری نے دعا کی یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان نصیب فرما، مجھے خاتمہ بالایمان. کہتا ہے مجھے اب میں اس بات پر ہوں کہ وہ گڈریا مجھ سے زیادہ ہوشیار تھا، اس نے بڑے کام کی دعا مانگی. میں عالم ہو گیا، شیخ الحدیث ہو گیا، لیکن خاتمہ بالایمان کی تسلی نہیں. یہ جو خاص اللہ کے تعلق والے لوگ ہوتے ہیں اپنے بارے میں ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، اور جو ہماری طرح ہوتے ہیں وہ بے غم ہوتے ہیں. بس منزنا دسنا کو کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو ہم تو بس پہنچے ہوئے ہیں. اور جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لرزاں ترسا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں کیسا حساب کتاب ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور ہم اور کسی کی کیا بات کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اونچے درجے کے صحابی جن کے بارے میں روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہ اپنے بارے میں اتنے فکر مند کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ منافقین کی جو لسٹ آپ کو نے بتائی اس میں میرا نام تو نہیں ہے. اتنے اپنے بارے میں فکر مند، اور ہم بے فکر بے غم غفلت، اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہر وقت اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور اپنے نفس سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو 6 دوزخ کے درس میں جو گیا وہ گیا، ہلاک و تباہ و برباد ہمیشہ ہمیشہ کی. اور جہنم جو سب سے اوپر کا درجہ ہے اس میں ساری امتوں کے جو گناہگار مسلمان ہوں گے وہ ڈالے جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ سزا ختم ہونے کے بعد جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ان کو نکالا جائے گا، اور آخر میں وہاں سے سارے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. اور کچھ ایسے نیک بخت ہوں گے جو ان کا دوزخ پر گزر ہی نہیں ہوگا، بس اور براہ راست جنت میں پہنچ جائیں گے. تو ہم جو خانقاہ میں جمع ہوتے ہیں، بیانات سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عمل کریں، وہ بنیادی کوشش یہی ہے کہ ایک تو اپنی ایمان کی ہماری حفاظت ہو، کیونکہ یہ ایسی محفل ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. جب آدمی ان محافل میں آنا جانا کرے تو بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے ایمان کی، اور ایمان محفوظ رہتا ہے. ہم خود اگر کچھ مجلسوں میں غیر حاضری ہو جائے تو آدمی کو اپنے اندر کمزوری محسوس ہوتی ہے. موبائل کی بیٹری ہوتی ہے نا، استعمال ہوتے تو کمزور ہو جاتی ہے، اس کو پھر چارج کرنا پڑتا ہے. یہی حال ہمارے ایمان کی بیٹری کا بھی ہے کہ جب دنیا کے ماحول سے ہم گزرتے ہیں تو اس میں ضعف اور کمزوری آتی ہے. پھر جب نیک مجلس میں آ جاتے ہیں، بات سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو بیٹری کچھ چارج ہو جاتی، کچھ عمل کی توفیق ہو جاتی. تو جو ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں اس کوشش میں ہے کہ ایک تو ہماری ایمان کی حفاظت ہو، اور دوسرا یہ اللہ کرے کہ یہ دوزخ کا چکر اس سے بچ جائے. باروبار گاڑی دخل کو فقی کیا آج کل اکثر لوگوں کے ساتھ تو اپنی گاڑی ہے، لیکن ہمیں پرانا اپنا طالب علمی کا زمانہ یاد ہے کہ جب گاؤں سے آتے تھے اڈے میں ہوتے تھے تو وہ سے پوچھتے خیبر بازار دے کہ باروبار دے، باروبار گاڑی کے ضرور. تو اس کوشش میں ہے کہ ہم یہ دوزخ کے چکر سے بچ جائیں اور بار بار جنت میں پہنچ جائے. اللہ ہم سب کو وہاں پر بھی ملائے. تو یہ کوشش محنت اس لیے ہے. اور ہے امتحان آسان، تو امتحان کوئی بھی ہو آسان نہیں ہوتا. ہم اتنا عرصہ پڑھاتے ہوئے ہو گیا نا، ابھی بھی کوئی کہے کہ امتحان ہوگا، آپ ورکشاپ ہے اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا، تو طبیعت پر بوجھ آتا ہے یا ٹیسٹ کے نئے رقم میں. امتحان تو کوئی بھی وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ امتحان پر ساری کامیابی کا دار مدار ہوتا ہے. امتحان نہ ہو تو کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. میٹرک کا امتحان ہو جائے، پاس ہو جائے تو اس کو سند مل جاتی کہ میٹرک کر لیا ہے. آج کل تو ہمارے کالج میں جو چپڑاسی بھرتی ہو تو اس کے لیے میٹرک لازمی ہے. ان پڑھوں کو کوئی جا بھی نہیں ہے کہ میٹرک نہیں کرے تو اس کو چپڑاسی بھی نہیں لیتے. میٹرک کا سند مل جاتا ہے تو کسی اتنے درجے کی نوکری ہو جاتی ہے. پھر ایف ایس سی کرتے ہیں، ایف ایس سی کرتے اس کے سند مل جاتی ہے. اور پھر بڑے امتحان جو ہوتے ہیں ایم بی بی ایس کے اور انجینئرنگ کے اور پی ایچ ڈی کے، تو وہ جب پاس ہوتے ہیں اس پر اور بڑے
پوسٹ اور منصب ملتے ہیں. تو امتحان کوئی بھی ہوتا مشکل ہے، لیکن امتحان میں کامیابی کے بعد ہی آدمی کو کچھ انعامات ملتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا امتحان ہے، اس پر تو ایسی لازوال نعمت ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کہ محلات ہیں ایسے، اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، جنت کی مٹی زعفران کی ہے. زعفران ایک خوشبودار بوٹی ہے کہ اس کی مٹی زعفران کی ہے، اور وہاں پر نہریں ہیں پانی کی اور شہد کی اور دودھ کی اور شراب، اور نہریں ایسی نہریں ہیں کہ اس کے پاس جانا بھی نہیں پڑتا. آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو، کسی نہر کے دودھ شہد شراب پانی استعمال کرنے کو دل کیا، اس کو اشارہ کیا، اس سے ایک ندی آپ کی طرف آ جائے گی، بس آپ اس کو استعمال کر لیں، فارغ ہوئے تو واپس. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اس جنت میں آپ کو جی کا چاہا ملے گا. ما تشتہی انفسکم، جو دل میں چاہت گزرے گی وہ پوری ہو جائے گی. منہ سے کہنے کی بات تو بات کی ہے، دل میں چاہت جب گزرے گی وہ بھی پوری ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو منہ سے مانگیں گے وہ بھی پورے ہو. اور یہ چیزیں ملیں گی کیسے؟ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ الرحیم، ایک غفور الرحیم رب کی طرف سے بصورت مہمانی. اس طرح ایک مہمان کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے اور اس کو مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں. مہمان آتے ہیں گھر میں تو ایک برتنوں کا ایک سیٹ اکثر گھروں میں رکھا ہوتا ہے کہ مہمانوں کے لیے، وہاں میں استعمال میں نہیں آتا کہ وہ برتن نکالے وہ مہمانوں والے، صرف مہمانوں کے لیے ہوتے ہیں. تو جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصورت مہمانی ملیں گی. اس کے لیے امتحان جو مقرر کیا ہوا ہے اس کے لیے. امتحان میں ہمارے ساتھ دو دشمن لگا دیے ہیں، ایک اندر کا ایک باہر کا. باہر کا دشمن کون ہے؟ باہر کا دشمن شیطان ہے، اور اندر کا دشمن وہ انسان کا اپنا نفس، کہ فرشتوں کا نفس نہیں، اس لیے وہ خطا کرتے ہی نہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. بس ان کو جس کام پہ لگا دیا وہی کام کرتے ہیں، اس بات پر مقرر کر دیا وہی بات کرتے ہیں. کوئی نافرمانی کا ان کا جذبہ ہی نہیں، ان میں یہ بائی ڈیفالٹ سسٹم ہی نہیں ہے. اور ہمارے اندر سسٹم لگا دی ہے کہ وہ انسان کو غلط بات کی طرف کھینچتا ہے. نفس کی خاصیت ہی ہے غلط بات کا کہنا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا نفس تو، میں اپنے نفس کی برات نہیں بیان کرتا، پاکی میرا نفس پاک نہیں تھا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی ہی کا کہتا ہے، برائی ہی کا امر کرتا ہے. تو اللہ کا فضل تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. بڑا سخت امتحان تھا کہ وزیر کی بیوی، مالدار عورتوں کی گھروں کے رنگ و روپ اچھے ہوتے ہیں، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور پورے اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ خوبصورت بھی تھی، اور اس پر پورا فل میک اپ کیا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی اور 7 دروازے ساتوں کو تالے لگا دیے، اور اپنی طرف مائل کیا کہ ہے تلک. اور یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور نبی، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. عصمت انبیاء عقیدہ ہے، بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ نبوت ملنے سے پہلے نہ نبوت ملنے کے بعد. کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کسی کا ہو کہ وہ گناہ، آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ ایمان کی چیز ہے، ایمانیات میں سے. اور ہمارا عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں. وہ بھاگے، پتہ ہے دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ انسان پر خلوص پڑ دے کہ آدمی اپنی کوشش کرے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے. تو جس دروازے پر پہنچتے تھے دروازے کا تالا خود دروازہ کھلتا تھا، اور ایک دوسرا تیسرا ساتوں کے ساتوں دروازے تالے
کھل کر دروازہ کھل گیا، اور جب ساتھ دروازے پر پہنچے، دروازے کے سامنے زلیخا کا شوہر کھڑا، اور عورت بڑی عجیب چیز ہے، اس نے فوراً پینترا بدلا، ان کیدکن عظیم، عورت کے مکر کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہوا ہے کہ اس کا مکر بڑا عظیم ہے۔ شیطان کے مکر کو ضعیف کہا ہوا ہے، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے، مکڑی کے جالے کی طرح، اور عورت کے مکر کو عظیم کہا ہوا ہے۔ تو اس نے فوراً شوہر سے کہا کہ ایسے آدمی کی کیا سزا ہو جو آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ تو پھر بعد میں فیصلہ ہوا کہ قمیض پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، اور پھر قمیض اگر آگے سے، ان کے خاندان کے آدمی نے کہا کہ اگر قمیض اس کے آگے سے پھٹی ہوئی تو پھر تو یہ گناہگار ہے، وہ سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی، ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی زبان سے کہلوا دیا، قمیض دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برات کو ظاہر فرما دیا، کیونکہ نبی کی ذات پر داغ نہیں رہنا چاہیے۔ تو اپنی پوری کوشش کرنا، گناہ سے بچنے کی اپنی پوری کوشش کرنا، اور جب آدمی کوشش کرتا ہے تو بچنے کے حالات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نیکی کی کرنے کی پوری کوشش کرنا، جب آدمی کوشش کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں ادھر سے پنڈی جا رہا تھا، وہ یہ اس میں بیٹھ گئے، بڑے بڑے بسیں ہوتی ہیں، راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، اب اس کو ڈرائیور کہے وہ ورے کے ودری کو ایدے ودری کو ابھی رکتے ہیں ابھی رکتے ہیں، لیکن ان کا بعد اندازہ ہوا کہ ان کا رکنے کا کوئی ارادہ ہے نہیں۔ میں نے کہا اب کہ نماز قضا ہو رہی تو سب فرض نماز ہے، اس کو تو قضا سفر کی نہیں کر سکتا۔ تو میں اٹھا، میں نے کہا کہ میں بس اسے کہوں کہ گاڑی روکو، مجھے اتار دو، بس آپ کا کرایہ آپ نے لے لیا ہے، باقی میرا کام۔ تو جو ہی میں اٹھا اس کے پاس میں تو اس نے گاڑی ایک سائڈ پر سامنے مسجد آ گئی، انہوں نے گاڑی روک دی۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے گا، شام کے وقت اترتا پھر گاڑی ملتی نہ ملتی وہ ایک الگ ہے کہ میں نے کہا بس رکتا ہے کہ مجھے گاڑی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ہم نماز پڑھیں گے پھر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ تو نیکی کرتے ہوئے اور برائی کے سے بچتے ہوئے اپنی پوری کوشش کو استعمال کرنا، یہ اسی کوشش کو استعمال کرنا اللہ تعالیٰ مانگتا ہے۔ ہماری مثال اس طرح ہے جیسے کہ چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے نیا نیا، ایک قدم اٹھاتا ہے گرتا ہے، اور والدین کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ یہ چلے، تو بچہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں گر جاؤں گا، تو چلتا نہیں ہے، تو والد یا والدہ تھوڑا سا دور کھڑا ہو کر اسے ہاتھ اس طرح کرتے کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ اب بچہ ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک دو قدم جو ہی گرنے کو ہوتا ہے تو ماں باپ اسے گرنے نہیں دیتے، اس کو تھام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مانگتا ہے کہ تم کوشش کرو، گرنے وہ نہیں دے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے، نہ گناہ سے بچنے کی نہ نیکی کو کرنے کی۔ اب فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، آج کل کے دن بڑے سخت ہیں، مشکل ہوتا ہے، تو اس کا بندوبست کرنا ہوتا ہے کہ آدمی نے الارم لگایا ہوا ہے، 2 الارم لگایا ہے، اور گھر میں کسی کو کہا ہوا بھی ہے، والد کو والدہ کی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، والدین کو تو اپنی ذمہ داری کو جگانا چاہیے، جگانے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اگر حاصل میں آدمی کو اپنے ساتھی کو کہا ہوا ہو کہ مجھے نماز کے لیے جگا دیں، ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے پھر اگر آدمی سویا رہ گیا تو پھر کچھ گنجائش ہو جائے، ورنہ ایسی آدمی نے نیت ہی رات سے نہیں کی ہوئی ہے اور کوئی بندوبست نہ ہو، نہ گھڑی ہو نہ الارم ہو، یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ رات کو سوتے ہوئے صرف کہہ دیں اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے فجر کے لیے جگا دے، پھر دیکھیں کیسے جائے۔ ایسے کئی دفعہ کیا ہے، ایسا جیسے کسی نے ہلا کے جگایا ہو بالکل نماز کے تھوڑی دیر پہلے، تو الارم وغیرہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ مجھے صبح نماز کے لیے جگا دیں، تو وہ تو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ جگا دے گا انشاءاللہ۔ تو ہر عمل کے لیے، صرف نماز کی بات نہیں، ہر عمل کے لیے آدمی ایک پوری کوشش کرے، ہر گناہ سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرے۔ تو یہ امتحان
کہ لیے ہمیں نفس دیا ہوا ہے، اور نفس کی جو بالکل بنیادی اور خام جو کروڈ فارم ہے نا، وہ نفس امارہ ہے. اس کا اس آیت میں تذکرہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ، ایسا نفس جو برائی کا کہتا ہے. اور نفس اور شیطان کا کاروبار چلتا ہے دو چیزوں پر، مزہ اور مفاد. نفس برائی کے لیے مزے کو آگے کرتا ہے، ایک کرو اس میں بڑا مزہ ہے، اور مفاد کو آگے کرتا ہے، اس میں فائدہ ہے، یہ جھوٹ بولے اس میں یہ فائدہ ہو جائے، یہ دھوکہ، یہ ملاوٹ کر لو اس میں فائدہ ہے، دودھ میں پانی ڈالو اس میں فائدہ ہے. تو غلط باتوں میں فائدے کی طرف آدمی کا وہ کر کے رخ موڑ کر اس سے کرواتا ہے. اور یا مزے کا کہ اس میں مزہ ہے. اور مزے کون کون سے مزے ہیں؟ آنکھ کا مزہ ہے، کان کا مزہ ہے، زبان کا مزہ ہے، شرمگاہ کا مزہ ہے. یہ چار مزے ہیں جس کو کر کے آدمی سے گناہ کرواتا ہے، نفس بھی اور شیطان بھی. اور شیطان یہ نفس سے کرواتا ہے. شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو کسی سے گناہ کروانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. خیال ڈالتا ہے گناہ کا، پھر آدمی خود اس کو سوچتا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، پھر اس کرتے کرتے اس کا ارادہ بنتا ہے. وسوسہ شیطان کا کام وسوسے تک ہے، اس سے آگے پہ ساری باتیں نفس کی ہیں. شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈال لیتا ہے. وسوسے سے دوسری درجے میں آ کے یہ بات حدیث نفس بن جاتی ہے کہ نفس اس پر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے. اچھا یہ ہے، اس میں یہ مزہ ہے، تو اس کو کس طرح اس کے ترتیب بنانے کی سوچتا ہے. جب حدیث نفس پہ آدمی کام کرتے کرتے اس کو پکا لیتا ہے تو اس سے ارادہ بن جاتا ہے، اور جب ارادہ بن جائے تو پھر عمل ہو جاتا ہے. ان تین درجوں پر پکڑنی ہے، وسوسہ، حدیث نفس اور ارادہ. یہ لکھے نہیں جاتے گناہ میں، روحانی نقصان ہوتا ہے اس کا. وسوسے کا نہیں ہوتا، حدیث نفس اور ارادے کا ہوتا ہے، لکھا نہیں جاتا گناہ میں. اور جب عمل ہو جائے پھر لکھا جاتا ہے. وسوسے پر تو پکڑ ہی نہیں ہے. اس لیے تانوی صاحب نے بڑا اس کا آسان وسائل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تانوی صاحب نے بڑا عجیب بات لکھی نا کہ وسوسہ آنے پر پکڑ نہیں ہے، وسوسہ لانے پر پکڑ. کہ آدمی خیال خود لائے، وہ حدیث نفس ہو جاتا ہے. تو وسوسہ آ جائے بس اس کو سے خیال بدل جائے، اس پہ سوچے نہیں. سوچیں گے تو حدیث نفس بن جائے گی، حدیث نفس سے ارادہ بنے گا، ارادے سے عمل بنے گا. اس حدیث نفس اور ارادے سے عمل کے درجے پر آدمی کب پہنچتا ہے؟ ان باتوں کے نتیجے میں آدمی کے بدن میں مختلف ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اگر آدمی سیکس کی باتوں کو سوچنا شروع کر دے تو اس کے نتیجے میں ٹیسٹوسٹیرون ریلیز ہوتا ہے. اور ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمون ہے، جب اس کا لیول خون میں ایک خاص مقدار سے بڑھ جائے تو پھر جب تک وہ آدمی عمل کرنے لے آدمی رک نہیں سکتا. اس لیے اس کو ادھر ہی سے روکنا ہے کہ اس کو خیال کو جب حدیث نفس بن رہا ہو اس وقت اس کو روکنا ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا کہ تصوف کیا ہے؟ وہ خیال کی اصلاح ہے. جو ہی غلط خیال آ گیا، اگر آپ نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو پھر آپ کو غلط عمل تک لے جائے گا. فوراً اس کو متبادل خیال سے ٹالنا. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کا ذہن کا جو کمپیوٹر ہے وہ ایک وقت میں ایک خیال کو اٹھا سکتا ہے، دو خیالوں کو اکٹھے نہیں اٹھا سکتا. تو آپ نے جو اس غلط خیال کو چھوڑ کے دوسرا خیال شروع کر دیا، فرماتے ہیں نا کہ یہ گننا شروع کر کے اس حال میں کتنے پنکھے ہیں، 1 2 3 4. اب یہ جو خیال شروع کر دوسرا خیال خود بخود ہٹ گیا. یا کوئی اور مباح خیال دل میں لائے، اچھا خیال آ جائے تو اچھی بات، اور اس سے اچھا ہے کہ آدمی اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے. اور جو ہی آدمی وضو کرتا ہے بس ساری باتیں ٹھنڈی ہو جاتی. یہ کہ مشکل کام ہے، آسان نہیں. میں نے کہہ دیا لیکن اتنا آسان ہے نہیں جتنا میں کہہ رہا ہوں، کافی زور لگتا ہے. یہ کہ وہی بات کہ انعام تو اور اجر و ثواب تو اسی پر ہے، کیا مشکل کام ہوگا. تو نفس امارہ پر آدمی محنت کرتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کو روکتا ہے غلط، اس سے کرتے کرتے اس کی تربیت جب ہو جائے تو یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے. فلا اقسم
بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے، نفس اللوامہ، کہ جب نفس امارہ پر آدمی محنت کر لے، مجاہدات کر کے، ذکر اذکار کر کے، اپنی تربیت کر کے، اس کے گناہوں کو روکتے ہوئے کوشش کر کے، اس کو نیکی پر ڈالنے میں کوشش کر کے، بجبر اس کو گناہ سے روکے، بجبر اس کو نیکی پر ڈالے، تو یہ کرتے کرتے نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نفس امارہ تو ایک گناہ میں خوش ہوتا ہے، نیکی کوئی جذبہ ہی نہیں ہوتا، اور نفس لوامہ جو ہی گناہ کرتا ہے فوراً ملامت کرتا ہے۔ لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے کو، تو یہ نفس ملامت کرنے والا ہے، پہلے تو گناہ پر ڈالے گا کہ یہ کر لو، لیکن جو ہی کرتا ہے آدمی فوراً یہ کیا کر دیا، یہ تو گناہ کر لیا، ملامت کرتا ہے، تو اس پر آدمی کو پشیمانی ہوتی ہے اور آدمی توبہ کرتا ہے، اور پھر اسے کیا آئندہ نہیں کروں، پھر کوشش کرتا ہے، تو یہ پھر اس کو بار بار کچوکی لگاتا ہے، گناہ جیسی ہوتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے، اور یہ اس کو واپس نیکی کی طرف اور توبہ کی طرف لاتا ہے، اور توبہ ہمارا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، گناہ ہم سے ہوں گے، گناہ ہونا الگ بات ہے، گناہ کرنا الگ بات، گناہ ہو جانا یہ نفس کی خاصیت ہے، نفس کمزور ہے، جب تک یہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کے اس پر ہے اس سے گناہ ہوں گے، گناہ سرزد ہو جانا، پھر اس پر آدمی توبہ کرے، یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے اور پورا منصوبہ بندی کر کے گناہ کرنا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے جو توبہ پر وعدہ، وہ جب آدمی سے گناہ ہو جائے اور پوری منصوبہ بندی کر کے آدمی میں گناہ کر رہا ہو، یہ تو خطرناک بات ہے۔ اس نیت سے کیا پھر توبہ کریں گے، نہیں، وہ تو آدمی کوشش نیکی کر رہا ہو، لیکن کسی وقت نفس اور شیطان غالب ہو جائے اور آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے، اور پھر فوراً توبہ کرے۔ توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا ایک راستہ ہے مختصر۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میری مخلوق ہے، اس کے نفس میں سرشت میں گناہ کا مادہ ہے، اسے گناہ نفس اور شیطان کے سے مغلوب ہو جائے گا، عقل اس کی کام نہیں، عقل اسے کی مغلوب ہو جائے گی، گناہ کر لے گا، اسے ہو جائے گا، پھر توبہ کر لے، جب توبہ کر لے گا تو بس میں اس کو معاف کر دوں، اس کو اپنا محبوب بنا لوں۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تم سارے گناہ گار، حدیث شریف، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے۔ گناہ ہو جانا یہ اس کی بات نہیں، گناہ پر ڈٹ جانا، اڑ جانا اور اس پر اصرار کرنا، وہ قانون جو اس میں قرآن میں دوزخیوں کی جو وہ ہے نا بائیں ہاتھ والوں کی، جن کو عمل نامہ بائیں ہاتھ ملے گا، ان کی صفت میں لکھا کانوا یصرون علی الحنث العظیم، یہ عظیم بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، بار بار کرتے تھے۔ یہ جو گناہوں کو بار بار کرنا یہ آدمی کو خطرناک بناتا ہے۔ آدمی سے گناہ ہو جائے گا، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ ولا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شیطان مایوس کرتا ہے کہ ابھی تو تم نے فلم دیکھی، ابھی تو تم گانے سن رہے تھے، اب کس منہ سے اللہ کے آگے کھڑے ہو گے؟ بھئی وہ تو گناہ تو ہو گیا، اب تو فرض نماز کا امر آ گیا، وقت ہے، توبہ کر لو، غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، اللہ کے دربار میں حاضری تو دے، یہ تو پھر باغی تو نہ ہو آدمی نہ۔ تو شیطان آدمی کو مایوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مایوس ہو، گناہ میں سارے معاف کر دوں گا، تم آؤ تو صحیح، معافی مانگو تو صحیح، پشیمانی کا اظہار تو کرو، ندامت تو کرو، تو میں معاف کر دوں۔ تو نفس لوامہ آدمی کو ملامت کرتا ہے اور آدمی توبہ کرتا ہے، آدمی آئندہ نہ کرنے کا ایک جذبہ بناتا ہے، پھر انسان ہے، ہو سکتا ہے پھر گناہ ہو جائے۔ 100 بار توبہ کی اور پوری پکی توبہ کی، جس وقت توبہ کی اس وقت بالکل پکا ارادہ تھا کہ نہیں کروں گا، اور بہت پشیمانی تھی اللہ کے حضور، اور پھر ہو گیا، پھر اللہ سے تو معاف، پھر اللہ معاف کرے گا۔ کب تک معاف کرے گا؟ 2 باتیں ہیں، یا تو آدمی کا نزع کا وقت آ جائے، زن کدن جو ہوتا ہے پختو، موت جس وقت شروع ہو جائے، اور یا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ توبہ کے دروازے کی مسافت کوئی چوڑائی جو اس کی ہے کوئی 7 ماہ کی مسافت ہے،
اتنا بڑا دروازہ ہے کہ آدمی ایک سرے سے چلنا شروع کرے تو 7 مہینے میں دوسرے سرے تک پہنچے گا۔ بند کب ہوگا؟ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا، بس اس دن توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تب تک توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آدمی غلطی کرے توبہ کرے، مانگے، اور یا جب آدمی کی موت کی گھڑی آ جائے بس اس وقت، کیونکہ اس وقت پھر آدمی پر مغیبات کھل جاتے ہیں، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب پسند ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان غیب پر لاتے ہیں۔ جب دیکھ لیں گے تو پھر تو سارے کافر بھی قیامت کے دن کہیں گے ہم سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ایسی ہی مانو، بغیر دیکھ کے مانو، دیکھ کر تو ہر کوئی مان لے گا۔ جس وقت موت کا وقت آتا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ موت کا فرشتہ آتا ہے اور یہ دل سے ایک بڑی رگ نکلتی ہے، اس کو جس کو آپ شہرگ کہہ لیں، میڈیکل اس کو ایورٹا کہتے ہیں، جو ساری رگیں، سارے بدن کی رگیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ اس شہرگ پر اپنا انگوٹھا رکھتا ہے، جو ہے انگوٹھا رکھتا ہے آدمی کو ایک جھٹکا لگتا ہے، اور جھٹکے کے ساتھ ہی مغیبات کھل جاتے ہیں، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جنت دوزخ کے حالات نظر آنا شروع، بس پھر اس کے بعد اسی توبہ قبول نہیں کہ اب تو نظر آ گیا، اب کیا، پھر توبہ نہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس انگوٹھے کو دبانا شروع کر دیتا ہے، زور بڑھاتا جاتا ہے، اور آدمی کے ہاتھ پاؤں سے دم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک توبہ قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سارے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت دعا توبہ کرنی چاہیے، اس لیے استغفار ہے، ہر وقت صبح و شام کے اس میں تسبیحات میں استغفار ہے، اس دھیان کے ساتھ پورے سے زیادہ نہیں، استغفار 100 بار صبح و شام پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 بار دن میں استغفار کرتا ہوں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، بخشے بخشائے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے کہ میں 70 بار دن میں استغفار کرتا ہوں۔ وہ کس بات پر استغفار کرتے تھے؟ کہ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ ہر کام سپرلیٹو ڈگری میں چاہتا ہے، فعل اولا جسے کہتے ہیں، تو ایسے کوئی کام فعل اولا درجے سے کم ہو گیا ہو تو اس پر استغفار، گناہ تو ان کا وہی نہیں ہے۔ اور 70 بار اس لیے کہا ہے کہ 70 عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح پوچھتے ہیں شلزلہ میں طویل نہیں، شلزلہ کا مطلب تو نہیں کہ 20 دفعہ کہو، بہت دفعہ کہو۔ تو 70 کا جہاں جہاں بھی عربی حدیث میں آیا تو اس کا مطلب بہت زیادہ، کہ الصلاۃ بالسواک خیر من السبعین الصلاۃ بغیر السواک، کہ مسواک کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز بغیر مسواک کے 70 نمازوں سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، کتنی بہتر ہے وہ اللہ جان۔ تو ایک مسواک کی سنت ہے، اور کتنے اس پر ہوئے کہ ایک مسواک کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز بغیر مسواک کے 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ اور مسواک میں 70 فائدے ہیں، ایک یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ موت کے وقت آدمی کو کلمہ نصیب ہو، جیسی بڑی کیا بات ہے۔ اور بھی بہت، منہ کی بیماریاں نہیں ہوگی، منہ کی بدبو نہیں ہوگی، اور 70 لکھوائے میں دانتوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ تو استغفار کرنا یہ نفس کا دوسری قسم نفس لوامہ ہے۔ پھر اس پر بھی آدمی محنت کرتا ہے، اور گناہوں ہوتے ہی آدمی توبہ کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کرتے کرتے یہ نفس لوامہ سے بڑھ کر نفس مطمئنہ بن جاتی، جو بن جاتا ہے نفس بن جاتا ہے۔ تو وہ نفس مطمئنہ کہ آدمی کو یہ درجہ حاصل ہو جائے، اسی میں آدمی کوشش کرے کہ یہ نفس جو ہمارا ابھی ہے اس کو لوامہ، اور لوامہ سے پھر مطمئن نہ ہو جائے، یہ وہ نفس ہے جس کے پھر مزے ہیں، اس کا گناہ کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ پھر آدمی کو نیکی ہی کا کہتا ہے، برائی کا کہتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی پر پھر وہ ہے کہ اسی نفس کو موت کے وقت خطاب ہوتا ہے، یا یہ تو النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اور خطاب کیا ہوتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ خطاب
اس نفس مطمئنہ کو موت کے وقت ہو جاتا ہے. ایک حضرت سے واقعہ سنا کہ پتہ نہیں کس علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی، عام سیدھی سادی بڑھیا تھی، اپنی نماز روزے اور بس کسی نیکی کا ہی اس کا جذبہ اور نیکی کام کرنا بہت زیادہ. عورتیں اکثر جو پرانی تھی وہ سادہ ہی ہوتی تھی، زیادہ اس سے ان کے وہ نہیں ہوتے تھے. تو اس کا جب موت کا وقت آ گیا تو اس نے، اس کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے، اس نے کسی اور زبان میں باتیں شروع کر دی. تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہہ کیا رہی ہے. تو انہوں نے مسجد کے امام کے پیچھے چلے گئے کہ ہماری ایک بوڑھی اماں ہے اور اس کا موت کا وقت ہے، وہ تو عجیب باتیں کر رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو آیا جو امام صاحب تو عربی سمجھتا تھا، تو عورت عربی بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی آذان رجلان یقولان ادخلوا الجنہ، یہ دو آدمی ہیں جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. فرشتے اس کو نظر آنے شروع ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو آدمی کو وہ ہوتی ہے نا کہ عربی کی قبر میں سوال جواب عربی میں ہوگا، پتہ نہیں ہمیں عربی آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو اس وقت سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ عربی کیسے آئے گی. اب جب موبائل کو دیکھ لیا نا، سیٹنگ میں صرف ایک لینگویج کو چینج کرنا ہوتا ہے. سیٹنگ میں جائیں اور لینگویج میں انگلش کی جگہ اردو کر دیں، پورا موبائل اردو میں ہو جاتا ہے. تو بس انسان کے سافٹ ویئر میں صرف لینگویج کو چینج کرنا ہو، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ویسے بھی کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے ذرا آسان اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کن ہے، ہو جا بس ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جس کام کا ارادہ کر لے اس کو کہہ دے کہ ہو جا، بس ہو جاتا ہے. تو بس وہ سافٹ ویئر میں ایک لینگویج تھے، بس عربی آئے گی. جنت کی زبان عربی ہے، قبر کے سوال جواب بھی عربی میں ہوں گے. عربی مرتے ساتھ ہی آدمی کی جب اس میں عربی آ جائے گی. بچپن میں مجھے جب ہم جمعے کی نماز کے لیے جاتے تھے اور امام مسجد مسئلے مسائل بیان کرتے تھے، تو اس میں داسی بوی ہو، یہ ہوگا، یہ باتیں ہوں گی، اور قیامت کا یہ منظر ہوگا، اور اعمال نامہ کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. تو اس وقت دائیں بائیں کی مجھے فکر نہیں تھی کہ دائیں میں کیا ہے اور بائیں میں کیا ہے، کہ ہم اس کو اٹھائیں گے کیسے. یہ بچپن میں میرا بڑا سردرد تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اب جو ہم اسکول کا کام کرتے کاپیوں میں، تو کاپی میں اگر میں ایک مہینے کی کہانی لکھنا شروع کروں تو اس کو کئی کاپیاں لکھ جائیں گی، تو پوری زندگی تو پتہ کتنے سارے رجسٹر ہوں گے. اس کو اٹھائیں گے کیسے؟ جب اعمال نامہ ہمیں دیں گے تو ہم اٹھائیں گے کیسے؟ وہ بائیں دائیں کا تو بعد میں مسئلہ ہے. اب جا کے سمجھ آئی کہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹا سا چپ، اس میں کتنی سارے ڈیٹا آ جاتا ہے، ہم کرتے ہیں نا، مثلا کہ یو ایس بی پکڑا دیں گے، یہ اعمال نامہ ہے. تو اب یہ آخرت کی باتیں سمجھنا بہت آسان ہو گیا. اگرچہ وہ کیسے ہوں گے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایسے ہمارے انسان کے چھوٹا سا دماغ ہے، چھوٹی سوچ ہوتی، تو کتنے آسان ہو گئے ہیں کہ عمل نامہ بھی ملے. اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے. جب عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو آدمی ایک نعرہ لگا کر اپنے لوگوں میں جائے گا، ہاں مقرؤ کتابیہ، ایک نعرہ ہے خوشی کا، او میرا عمل نامہ پڑھو، یہ دیکھو مجھے رزلٹ مل گیا، میں پاس ہو گیا، انڈیکیٹ کے میں نمبر ایڈیر رہا ہے، میڈیکل کالج داخلہ ملا. کیا خوشی ہوگی، اور بس پہ جنت میں داخلہ ہوگا. جو عمل نامہ دائیں ہاتھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے. تو یہ جو میں آپ سے شروع میں کہتا تھا کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس بات پر کر رہے ہیں کہ عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور وہ دوزخ کا چکر سے بچ جائے. اور ہم اپنی نفس امارہ پر محنت کر کے اس کو نفس لوامہ بنائیں، اور مرنے سے پہلے اس کو نفس مطمئنہ کر دیں کہ ہمیں وہ ادخل الجنہ والا خطاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 الله
الله. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے غلطی سے کیے، قصدن کیے، معلوم نامعلوم سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ چھپ کر کیے کھل کر کیے، اللہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے حاجات کا اپنے دربار سے تکفل فرما. یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان یا تکلیف میں ہے، اللہ دشمنوں کے نرغے میں ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. خاص طور سے یا اللہ فلسطین، غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کے لیے وسائل کا غیب سے بندوبست فرما. یا اللہ اسرائیل کی ظلم و استبداد سے اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے وسائل کا، اللہ کھانے پینے کا، لباس کا، رہائش کا، دواؤں کا، اللہ غیب سے بندوبست فرما. یا اللہ حماس کے مجاہدین کی خاص مدد فرما. یا اللہ ان کے لیے ہر قسم کے وسائل کا غیب سے بندوبست فرما. ان کے حملوں کو کامیاب فرما. یا اللہ ان کو غلبہ اور فتح عطا فرما. یا اللہ اسرائیل اور ان کے جتنے بھی ساتھی، امریکہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور بھی جن کے جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں، یا اللہ ان کا، یا اللہ تو نیست و نابود فرما. یا اللہ تباہ و برباد فرما. یا اللہ اپنا قہر و غضب ان کی طرف متوجہ فرما. آسمانی زمینی آفت ان پر نازل فرما. یا اللہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر. اللہم نطمس علی اموالہم، اللہم نطمس علی اموالہم، اللہم نطمس علی اموالہم. یا اللہ ان کو ذلیل شکست خوردہ وہاں سے نکال. یا اللہ ان کی معیشت کو غارت کر. یا اللہ ہم مسلمان جو ان کی چیزوں کو، مصنوعات کو استعمال کر کے ان کو خرید کر بیچ کر، یا اللہ ان کو مسلمانوں پر بمباری کے لیے چندہ دے رہے ہیں، یا اللہ اس بے غیرتی سے ہمیں یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ حاضر مجلس میں شریک ساتھی، یا اللہ سلسلہ بیت حضرات عامت المسلمین، یا اللہ سب کی مال جان اولاد کاروبار ملازمت صحت ہر وقت ہر چیز میں برکت عطا فرما. یا اللہ کوئی بیمار ہو، یا اللہ کرو ہم بیمار ہو، یا اللہ سب کو اپنی دلی شفا سے شفا عطا فرما. یا اللہ کوئی پریشان ہو، گھروں میں پریشانی کے حالات میں اتفاق اتحاد محمد کے حالات فرما. اللہ پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو رشتوں کے طالب ہے، اللہ ان کے لیے یا اللہ بہتر رشتوں کا بندوبست فرما. ان کی تکمیل کا غیب سے بندوبست فرما. ان کی اولاد نہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ ان کی اولاد ہے، اللہ ان کو نیک صالح بنا. یا اللہ تو دل کو حال کو جانتا ہے، یا اللہ جس کے دل میں جو جائز شرعیات ہے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.